میں اس حسینہ کے حسن میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے فون کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اس کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی کہ آپ کا فون بج رہا ہے۔ میں بھی جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ اس دوران وہ بھی سائڈ بار ہو کر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، جہاں سے ختم کیا ہے وہیں سے ہی شروع کروں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف مجھے اتنی بڑی خبر سننے کو ملے گی۔ اماں مجھے کہہ رہی تھیں کہ ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے چچا جان آئے ہیں اور وہ آج تمہارا نکاح سونیا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اتنی آسانی سے وہ اس نکاح کے لیے نہ صرف راضی ہو جائیں گے بلکہ نکاح کرنے کے لیے ہمارے گھر بھی پہنچ جائیں گے۔ میں خود کو بہت ہی خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی گندگی میں گزاری تھی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس قدر خوبصورت اور نیک بیوی ملے گی۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، تم بہت ہی خوش نظر آ رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بازو میری گردن میں ڈال دی اور مجھے دوبارہ سے اپنی طرف متوجہ کر دیا، مگر میرا دل اب اس سے بھر چکا تھا۔ جب میرے ذہن نے اپنی خوبصورت کزن کا چہرہ آیا تو اس کا وجود اور اس کا چہرہ خود بخود ہی میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے اس کا وجود بیکار لگنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو۔ کچھ چیزیں میری پرسنل ہوتی ہیں اور اس بارے میں کسی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ تمہارا کام صرف یہاں تک ہے کہ تم میرا دل بہلاتی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کبھی میں تمہیں اجازت دوں گا۔ یہ کہہ کے میں بستر سے اٹھا اور دوبارہ سے اپنی لباس کو درست کرنے لگا، کیونکہ ابھی اور اسی وقت میں انہیں گھر واپس جانا تھا اور اپنی خوبصورت بیوی کے بھی مزے لینے تھے۔ مجھے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کے وہ بے چین ہوگی۔ مجھے کہنے لگی ابھی تو آپ نے میری مکمل طرح سے پوری بھی نہیں کی خواہش۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دوبارہ سے اپنی طرف کھینچا، میں بستر پہ جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے مجھ پہ حاوی ہونے لگی۔ مجھے اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں اس وقت ہی اس عورت کے قریب جاتا تھا جب مجھے اس کی طلب محسوس ہوتی تھی، ورنہ میں اس طرح نظر اٹھا کے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور ابھی میری طلب مکمل ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اور لڑکی گھوم رہی تھی، تو پھر میں کیا اس پہ نظر کرم کر سکتا تھا؟ میں نے اسے سائڈ پہ جھٹکا اور اسے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری وہ ویڈیو بھی وائرل کر دوں گا جس پہ تم کسی اور لڑکے کے ساتھ مزے لے رہی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کو اس بار کیسے پتہ چلا؟ میں ہنس پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ جس عورت سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی ہر حرکت پر میری نظر ہوتی ہے۔ مجھے ہر طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ ان سے وقت کہاں پر کہاں کس سے ملنا ہے اور وہ کہاں جاتی ہیں اور کس کے ساتھ کس طرح وقت گزارتی ہیں۔ تم جیسی عورت کے بارے میں تو مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تم جیسی عورت کسی ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے سارا سے شادی کی حامی بھری تھی، اور میری ملاقات یونیورسٹی کے آخری دنوں میں بھی ہوئی تھی۔ میں ڈگری مکمل کر چکا تھا اور میں اپنے ایک استاد سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ جب میرا اس سے ٹاکرا ہوا وہ مجھے شکل سے بہت ہی معصوم لگی تھی اور اچھی خاصی خوبصورت بھی تھی، مگر میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ اس معصومیت اور خوبصورتی کے پیچھے کس قدر گھٹیا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ اس دن اس نے میرا نمبر لیا کیونکہ اس پلاٹ کے سلسلے میں میری اسے ضرورت تھی۔ میرے چچا کے بہت سارے پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے اور وہ بیچنا بھی چاہتے تھے۔ میں نے بھی اسے نمبر دے دیا اور یوں ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ پہلے تو ہم نے نارمل انداز میں ایک دوسرے سے کام کے سلسلے میں باتیں کی، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے فری ہونے لگی، مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگی۔ میں بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا اور ایک دن اس نے مذاق میں مجھ سے کہا کہ تم میرے فلیٹ کیوں نہیں آتے، مل بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں نے سمجھا کہ وہ شاید ہنسی مذاق میں یہ سب کہہ رہی ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور اس بات کو ٹال گیا، مگر اگلے ہی دن جب دوبارہ سے اس نے مجھ سے یہی بات کی تو میں بھی خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ اس کا حسن تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور اسے اچھا خاصا متاثر بھی ہو چکا تھا۔ اکثر ہی جب میں بہت زیادہ
ہائی ہو جاتا تھا تو میری نظروں کے سامنے اس کا چہرہ ہی گھومتا تھا اور میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ یہ لڑکی کسی طرح سے مجھے حاصل ہو جائے۔ اور ابھی موسم بھی خوبصورت تھا اور ایک خوبصورت لڑکی مجھے دعوت بھی دے رہی تھی، تو میرے لیے یہ بات کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، بس 10 منٹ کے اندر اندر تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ جس وقت میں گاڑی میں چلا رہا تھا اس وقت میں شش و پنج میں مبتلا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس وجہ سے بلا رہی ہے۔ ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں بلا رہی ہو اور میں انجان پنچھی بن کر اس کے پاس اپنی آرزوؤں کے چکر میں پہنچ رہا ہوں۔ آج سے پہلے میں کسی بھی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا اور نہ ہی کسی لڑکی سے اس قدر فری ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل اچھا خاصا گھبرا رہا تھا۔ میں کوئی بہت شریف انسان نہیں تھا، بلکہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے جائیں تو بدنام ہو جاتے ہیں اور اگر چھپ کر کام کرتے ہیں تو شریف کہلائے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا اور جب مجھے موقع مل جائے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس دن بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی میں جا رہا تھا کہ اس کے فلیٹ میں پہنچا اور اسے دیکھ کے چند لمحوں کے لیے میں مبہوت ہی رہ گیا۔ وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور کالے رنگ کی ساڑی میں وہ بہت خوبصورت نازک سراپا اس کے ساتھ مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے جب اسے اس طرح سے دیکھا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی، مجھے کہنے لگی اس طرح سے مجھے گھورنا بند کرو اور جلدی سے کمرے کے اندر آ جاؤ، میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں بھی تیزی سے فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور فلیٹ بھی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ کہیں کہیں سرخ رنگ کی پتیاں پھیلی ہوئی تھیں اور اکثر جگہ پر چھوٹی چھوٹی سجاوٹ کی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے پوچھا کیا یہاں پر کوئی انویٹ ہو رہا ہے؟ تو میری بات سن کے وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، ایونٹ نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پہ کچھ ہی دیر میں بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، بس اسی کے لیے میں نے یہ سجاوٹ کی ہوئی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہر کام سے پہلے مجھے تیاری کرنے کا کتنا شوق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنا ہاتھ لے کر میرے دل پہ رکھ دیا اور مجھے کہنے لگی کیا تم وہ کام کرنے میں میری مدد کرو گے؟ اس کا لہجہ بہکا ہوا تھا اور اس کی نظریں بھی کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اسے ہاں میں جواب دے دیا۔ وہ بھی مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر صوفے پہ آ کر بیٹھو، میں تب تک تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا سر میرے سینے سے جا کر لگا، شاید وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، وہ خود کو سنبھال نہیں پائی اور کراٹے سے مجھے کہنے لگی کہ تم تو ابھی سے ہی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، بعد میں نہ جانے میرا کیا حال کرو گی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہارے حسن کی بہت قدر کرتا ہوں، تمہارے حسن کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بہت قدر کروں گا، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اور جہاں تک مشروب کا سوال ہے تو یہ فارمیلٹی رہنے دو، میں پہلے ہی اتنے لمبے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب مزید یہ انتظار مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے کندھے سے اس کی ساڑی کا پلو ہٹایا۔ اس کے نشیب و فراز میرے سامنے مکمل طور پر عیاں ہو گئے۔ پھر میں خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اس کی ذات میں مکمل طور پہ مگن ہو گیا۔ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب میں وہ سب کچھ کر کے فارغ ہوا تو مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں سوچنے لگا کہ ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں خود پہ کنٹرول پا لیتا، مگر اب پچھتاووں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے کہنے لگی آج سے پہلے میں کسی بھی مرد کے پاس نہیں گئی، میری زندگی میں آنے والے تم پہلے انسان ہو۔ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگی تھی اور تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اگر تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ میں اس قدر تمہارے پیچھے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے بہت ہی تحمل سے اس کی باتیں سنی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ میرے دل میں جس کے لیے جتنی بھی محبت تھی، جتنی بھی عزت تھی، وہ ساری ختم ہو گئی تھی۔ بلا شبہ وہ سچ کہہ رہی تھی، میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہر لڑکی کی عزت ہوتی ہے جس کی حفاظت کرنا اس لڑکی پہ فرض ہوتا ہے، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس لڑکی کو
اپنی عزت کی کوئی بھی فکر نہ ہو۔ اب ہزاروں طرح کے وہم سے جو مجھے پریشان کرنے لگے تھے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا مرد آیا جس سے اسے دوبارہ محبت ہو گئی یا جو اسے اپنے دل کے قریب لگا، کیا وہ اس کے ساتھ بھی اس طرح کا رشتہ بنا لے گی؟ چونکہ وہ میرے ساتھ حد سے زیادہ فری ہو گئی تھی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے مجھے اپنی طرف رسائی مہیا کر دی تھی، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے شک جنم لینے لگے تھے۔ شاید یہ ہر مرد کی ہی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی عورت جو اسے خود پیشکش دیتی ہے اور اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ عورت باقی سب کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتی ہوگی۔ خیر، تب تو میں نے اس کی تسلی کے لیے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت جلد ہی میں اپنے والدین کو لے کے تمہارے پاس آؤں گا اور تم سے نکاح کر لوں گا۔ جیسے جیسے میرا اس کا ساتھ تعلق بڑھتا گیا، ویسے ویسے مجھے اس کے خاندان کے بارے میں پتہ چلتا گیا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک لمبے عرصے سے یہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ حد سے زیادہ سخت تھے۔ وہ گلگت کے ایک پرانے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، وہاں سے بھاگ کر وہ یہاں پر پہنچی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے اتنا زیادہ وقت اکیلے کیسے گزارا اور اپنی عزت کو کیسے محفوظ رکھا، تو وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کا سارا زیور اٹھا کر لے آئی تھی۔ پیسوں کا مجھے مسئلہ نہیں تھا، اور جہاں تک یہاں پہ رہنے کی بات ہے تو میں وہاں سے اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی ایک پنجابی دوست کے ساتھ بھاگی تھی۔ اس نے مجھے یہ فلیٹ لے کے دیا اور پھر کافی عرصے تک میرا خیال رکھتی رہی۔ جب میں اکیلی رہنے کے قابل ہو گئی تو وہ اس ملک سے باہر چلی گئی، مگر میں اس کی شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے عرصے تک میرا سہارا بنی۔ میں مکمل طور پہ خاموش ہو گیا تھا۔ بلا شبہ یہ لڑکی حد سے زیادہ بہادر تھی، لیکن لڑکیوں کو اس قدر بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اکثر ہی مجھ سے یہ سوال کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ اگر تم مجھ سے جدا ہوئے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اور اس طرح کی باتیں میرا سن کر دل پھٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور محبت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہاں پر صرف اور صرف ہوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، اور وہ ہوس بھی اس وقت ہی جنم لیتی ہے جب میری خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے تو میں اپنے اوپر قابو پانے کی ہمیشہ ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن جب یہ کنٹرول ختم ہو جاتا تھا تو میں اسی عورت کے پاس چلا آتا تھا۔ تھوڑی عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھ رہی ہے۔ اس وقت تو میرے دل میں اس کے لیے جو تھوڑی سی بے چینی اور فکر بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں اس وجہ سے اس کے ساتھ اتنے عرصے لمبے سے ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف میرے ساتھ ہی تعلق میں ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اب کاروباری عورت بن گئی ہے اور اب اس کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی بھی جب میں وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا تو مجھے اس کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کانوں سے خون نکلنے لگے گا۔ اس نے بہت ہی سخت بات کی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں، مگر میں بے بس تھا۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا میں نے نہیں سیکھا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں نے ماضی میں بہت سی بے غیرتی کی ہے اور ابھی بھی میں اس کے ساتھ بیٹھا ثواب نہیں کما رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی کے کچھ اصول تھے جن کے مطابق میں زندگی گزارنے کا پابند تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑ کر تو جا رہے ہو، لیکن تم کبھی بھی مجھے نہیں بھولو گے۔ جب تم اپنی بیوی سے ملاقات کرو گے تب بھی تمہیں میری یاد آئے گی۔ جب تمہاری بیٹی جوان ہوگی تب بھی تمہیں میری یاد آئے گی، اور جب تمہاری بہن کا گھر اجڑے گا تب بھی تمہیں میری یاد آئے گی۔ میں نے اس پر چیختے ہوئے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنی بکواس بند کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، تم ہی وہ انسان ہو جس نے پہلے مجھے اپنی عزت کھونے پہ مجبور کیا، اور تمہاری وجہ سے میں دوسرے مردوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنے والے۔ اس دن جب تم میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے تب تمہاری ماں کی کال آئی تھی، تم وہ سننے کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ
غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور تمہاری حرکتیں اور تمہاری باتیں بھی مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے تم مجھے ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے اور اب پہلے کی طرح تم شوق سے میرے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اور نہ ہی میری قربت کو پانے کے لیے مچلتے تھے۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو میں صاف محسوس کر رہی تھی۔ میں تم سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی کرتی تھی مگر تم صاف ٹال جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ صرف اور صرف میرا وہم ہے، مگر میں ہی جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے۔ ایک عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے بھی تمہاری بدلتی ہوئی نیت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا مگر میں تمہارے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تم اس دن اپنی ماں کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی خالہ کی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہو اور اسے شادی کرنا چاہتے ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو چند لمحوں کے لیے مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس پہ یقین کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پچھلے 6 مہینوں سے تم مجھ سے وعدہ کر رہے تھے، ہر روز ہی مجھے تسلی دیتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گے اور اپنے گھر کی ملکہ بناؤ گے، اور ابھی جب شادی کرنے کی باری آئی تھی تو تمہیں اپنے چچا کی بیٹی یاد آ گئی تھی۔ اگر میں جاتی تو اس وقت تم سے لڑائی جھگڑا کرتی، مگر یہ سب میں نے سیکھا ہی نہیں۔ میں محبت میں محبوب کو آزاد چھوڑ دینے کی قائل ہوں۔ مجھے پتا ہے محبوب کا آزاد پرندے کی طرح دل ہوتا ہے۔ میں نے بھی تمہیں اس دن آزاد چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی قسمت کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی عزتوں میں پہلے سے ہی کھو چکی تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں کبھی بھی ایک شریف انسان کو حاصل نہیں کر پاؤں گی، تو میں نے اپنے آپ کا سودا کر لیا اور خود کو دوسرے مردوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ چند قدم کے فاصلے پہ وہ رک گئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کبھی بھی شریف بیوی نہیں ملے گی اور نہ ہی تمہاری بیٹی شریف نکلے گی۔ تمہاری بہن بھی گھر سے بھاگ جائے گی اور تم ساری عمر روتے رہو گے، پچھتاتے رہو گے، مجھے تلاش کرتے رہو گے، لیکن میں تمہیں کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر ٹھہری نہیں بلکہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اندر سے مجھے اس کی ہچکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، مگر ابھی بھی اس کے پاس جا کے میں اسے تسلی دے کے سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے میری اس عورت سے جان چھوٹی تھی۔ میں جلدی سے اس گھر سے باہر نکل آیا اور اپنے گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ میں اس وقت بہت ہی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ 2-3 بار تو میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میرے کانوں میں مسلسل اس کے الفاظ گونج رہے تھے اور اس کی آواز تھی جو مجھے بہت زیادہ بے چین کری تھی۔ اس وقت ہی مجھے اپنی ماں کی کال آئی۔ وہ مجھے ڈانٹ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تمہارے چچا کب سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، تم کہاں پر رہ گئے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ لاپرواہی نہ دکھایا کرو۔ اماں کی باتیں میں نے بہت ہی تحمل سے سنی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرے، میں بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ مزید آدھے گھنٹے کا سفر میں نے 1 گھنٹے میں طے کیا، کیونکہ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اس کی باتیں سچ ثابت ہونے والی ہیں، اور جب میں اپنے گھر گیا تو چچا پہلے سے ہی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے میری طرف بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر چلی گئیں اور پرجوش انداز میں مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری دیرینہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ میں تو ابھی تک اس بات پہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اتنی پیاری اور کام کرنے والی بہو مل رہی ہے۔ میں نے اماں کو مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بے یقین نہ آ رہا۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا اور اماں چند لمحوں تک میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر مجھے کہنے لگی، تم شکل سے کافی پریشان لگ رہے ہو، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب تم پریشان ہوتے ہو تو چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اب کی بار میں نے گہری سانس لی اور انہیں کہا کہ میں واقعی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ایک بات ہے جو مجھے بہت زیادہ بے چین کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی ہی نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے پاک دامنی کا لبادہ اوڑھا ہو اور اندر سے بہت ہی بری ہو۔ اماں نے میری بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں یہ سبق کون پڑھا رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے اور کیسے اس پہ اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہو؟ ابھی اور اسی وقت اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے۔ یوں کسی پاک دامن لڑکی پہ الزام نہیں لگایا کرتے۔ میں بوکھلا گیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں اس پر کسی قسم کا الزام نہیں لگا رہا، بلکہ میں تو صرف اور صرف اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔
अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे कहने लगी कि तुझे कुछ भी बताने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने रब का शुक्र अदा करो। मेरी मानो तो पहले जाकर मस्जिद में 2 नफल अदा करो और फिर मौलवी को लेकर चले आना, क्योंकि अभी और इसी वक्त तुम्हारा निकाह पढ़ाना है। मैंने अम्मा को कहा कि पहले जाकर मुझे नहाना है, उसके बाद मैं ये सारे काम करूँगा। अभी मैं उन्हें गुस्ल करना है। और जब मैं गुस्ल कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। थोड़ी ही देर पहले मैं एक औरत के पास से उठकर आया था और अभी एक बहुत ही नेक औरत मेरी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। ये यकीनन उसके साथ ज्यादती ही थी। जब मैं इस कमरे से बाहर निकला तो अचानक ही मेरी नज़र दूसरे कमरे पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़की थी जिसकी नमाज की सूरत में दुपट्टा लपेटा हुआ था और जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे और वो बेचैन नजर आ रही थी। चंद लम्हे तो मैं यूं ही उसके चेहरे को देखता रहा, क्योंकि उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी। मेरी बहन तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे कंधे पे हाथ रखकर शरारत से कहने लगी, अरे भाई, वो आपकी बीवी बनने वाली है और थोड़ी देर के बाद वो मुकम्मल तौर पर आपकी बीवी हो जाएगी। अभी के लिए खुद पे कंट्रोल रख ले। उसकी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आया और फिर शर्मिंदा हो गया। मैंने उसे कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं तो बस कमरे से निकल रहा था कि अचानक वहां पर मेरी नज़र पड़ गई। मेरी बहन हंसने लगी और मुझे कहने लगी कि नज़र पड़ना अलहदा बात है और फिर नज़र टिका कर देखना अलहदा बात है, और आप नज़र टिका कर देख रहे थे। मैंने प्यार से उसके सर पे थप्पड़ मारा और उसे कहा कि तुम्हें कोई ज़्यादा ही मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं, जाओ जल्दी से अपने काम करो। वो हंसती भी वहाँ से चली गई और उस वक्त मेरी मुस्कुराहट थमी जब मेरे कानों में दोबारा से अपनी महबूबा की आवाज़ गूंजी, जिसने मुझे कहा था कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी इज्जत रोन कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, तुम रोते और पछताते रह जाओगे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि अब ये आवाज़ मुझे हद से ज़्यादा तंग करने लगी थी। मुझे वहाँ पर बैठा देख के अम्मा तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगी, बरखुरदार, क्या हो गया है? ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है? अगर कोई मसला है तो तुम अपनी माँ से कह सकते हो। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उन्हें कहा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं पहले ही बहुत सारे गुनाह कर चुका था और अब इस गुनाह पर मज़ीद अपने लिए एक गवाह नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि ये बात मैंने सुन रखी थी कि जो गुनाह हम छुप कर करते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारा उस गुनाह पे पर्दा रख लेता है। वो गुनाह सिर्फ हम में और अल्लाह ताला के दरमियान ही रहता है, मगर जिस गुनाह के बारे में हम दूसरे लोगों को बता देते हैं तो उसका मतलब साफ ये होता है कि हम गवाह बना रहे हैं, और जब क़यामत के दिन हम उठाए जाएंगे तो वो लोग हमारी गवाही देंगे, जबकि अल्लाह ताला हमारा पर्दा रख लेंगे। मुझे खुद का गुस्सा भी आ रहा था और मैं सोच रहा था ये सारी नेक बातें जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं, ये उस वक्त मेरे जहन में क्यों नहीं आई जब मैं गुनाह करने जा रहा था? उस वक्त क्यों मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और उस वक्त क्यों मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था? ठीक हो गया, आते इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाज है, खुद पे कंट्रोल रखना उसके लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है, और मेरा शुमार भी उन जल्दबाज इंसानों में ही होता था, क्योंकि कंट्रोल नाम की चीज़ मेरे अंदर मौजूद ही नहीं थी। हमेशा ही मैंने अपनी मनमानी और अपनी मर्जी की थी। बचपन में मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी मैं अपने बाप से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देता था और मेरा बाप फ़ौरन से वो चीज़ ला के मेरे सामने रख देता था, और जो चीज़ मुझे नहीं मिलती थी उसके लिए मैं रोना शुरू कर देता था। जब तक वो चीज़ मेरे पास नहीं आ जाती थी तब तक मैं रोता रहता था और ज़िद करता रहता था, और जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी जाती है, तभी मैं ज़िद करने लगा और फिर अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद से गुजरने लगा। जब मैं बाहर ज़हन में गया तो सुकून फैला हुआ था। चचा और अब्बा जान एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। जब मैं घर से बाहर था तब उन्होंने शोर डाला हुआ था कि किसी तरह से पहुंचो, क्योंकि हमने तुम्हारा निकाह करना है। और अब मैं जब आ गया तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। मैंने अब्बा को इशारा किया कि मौलवी को बुलाना है। उन्होंने मुझे खामोश रहने के लिए कहा और अपने साथ ही बिठा लिया। थोड़ी देर मजीद गुजरी कि मुझ पे ये राज आश्कार हुआ कि मेरा निकाह अभी नहीं हो रहा, बल्कि वो जुमे के बाद किया जाएगा, और जुमे में भी अभी 3 दिन बाकी थे। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, आखिर उन्होंने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया था? मैं उसकी वजह नहीं समझ पा रहा था। मैं गुस्से से उठ के चला गया और अपनी माँ से जाकर बहस करने लगा।
میری یہ بے چینی دیکھ کے امی ہنسنے لگی، مگر فی الحال مجھے ان کی یہ ہنسی پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ابھی میرے جذبات کا خون ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ہزاروں چیزیں سوچ لی تھیں اور وہ ساری ہی پاش پاش ہو گئی تھیں۔ مجھ سے یہ سب کچھ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ آخر کیا ڈرامہ ہے؟ امی ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے چچا تم سے مذاق کر رہے تھے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے تم اپنے والدین کے فرما بردار ہو۔ تمہارے چچا کا ماننا یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے وہی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ مبارک ہو، تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اور ہم کوئی بے وقوف نہیں ہیں جو یوں چھپ کر تم دونوں کا نکاح کرتے۔ تم دونوں کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کیا جائے گا، سارے شہر کو اس میں بلایا جائے گا اور ہر طرف خوشی کا سما ہوگا۔ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اماں نے میری خوشی مکمل طور پہ غارت کر دی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہی بہتری ہوتی ہے، تم یہ کیوں دے رہے کہ تمہاری اپنی ہونے والی بیوی کو جاننے کا تمہیں موقع مل گیا ہے۔ 2 دن تک وہ اسی گھر میں رہے گی، تمہارا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا رہے گا، اس طرح سے تمہیں اس کی عادتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی شریف اور معصوم لڑکی ہے۔ تمہارے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ میں امی کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہا تھا اور کسی حد تک اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور اماں کو کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان نہیں لیتا ہوں۔ مسکرانے لگا اور کہنے لگی میری بات ماننے میں تمہاری بہتری ہے، اور ابھی میں تمہارے علم میں اضافہ کر دوں، تمہاری ہونے والی بیوی فی الحال چھت پر مصروف ہے، تم اگر چاہو تو اسے جا کر بات کر سکتے ہو۔ میں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی ماں کو دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ کب سے اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں ماڈرن نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اب کچھ باتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے پیار سے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگیں تم پر میں بہت زیادہ یقین کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہے اور اپنے مقام کو ابھی بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہے۔ تم نے ویسے بھی اس سے بات کرنی ہے تو کون سا اس پہ اپنا حق جمانا شروع کر دو گے؟ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ مجھ سے یہ کہنا نہیں بھولی تھی کہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے اور وہ اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھتا ہے، اسے حلال اور حرام کی بھی تمیز ہے۔ اسی وجہ سے میں ان چیزوں سے گھبراتی نہیں ہوں۔ اماں یہ کہہ کر چلی تو گئی، مگر یہ باتیں میرے دل میں کھپ گئیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے دل میں شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ پچھتاوے کا سمندر تھا جو مجھے اپنے اندر ڈبونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ماضی میں چلا جاؤں اور جو گناہ کیے ہیں انہیں سرے سے مٹا دوں۔ میں نے اپنی اماں کا مان توڑ دیا تھا اور اس بات کا احساس مجھے آج جا کر ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اماں کو ابھی میرے ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تو ان کی نظروں میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ 1 گھنٹہ میں وہیں بیٹھا رہا اور اس دوران میں مکمل طور پر اپنی ہونے والی بیوی کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب میں نے اسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھیں لال تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی اور مجھے اس کا بار بار اس قدر شدت سے رونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ میں اس سے جا کر پوچھ سکوں، اور اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں اس کے پیچھے نکل پڑا۔ کوئی بھی باہر موجود نہیں تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور یقیناً سو چکے تھے۔ میں نے جب اسے پکارا تو اپنے نام کی پکار کے ساتھ وہ چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ تو اس کے چہرے پہ گھبراہٹ آئی تھی اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی شرم تھی، اور یہ چیز مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ حد سے زیادہ شرمیلی لڑکی ہے۔ چونکہ آج تک کسی لڑکے کو بھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی لڑکے سے بات کی ہے، اسی وجہ سے اسے لڑکوں سے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، اور اس بارے میں مجھے میری بہن نے بتایا تھا۔ مگر اب جب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی اور چہرے پہ سنجیدگی سجائے یوں مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی جیسے اسے لڑکوں سے بات کرنے کا تجربہ ہو۔ وہ چند لمحوں تک یوں ہی میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میں خود بھی ہچکچا گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے بات کروں۔ پھر مجھے اس کی روبرو آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ نے یقیناً مجھ سے بات کرنے کے لیے ہی مجھے روکا ہوگا۔ میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں،
لیکن مجھے الفاظ نہیں مل رہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بات شروع کروں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مجھے کہنے لگی کہ بات اسی وقت کرنی چاہیے جب آپ کے پاس الفاظ موجود ہوں، کیونکہ الفاظ کے بغیر آپ اپنے خیالات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ آپ مجھے وہ سب کچھ نہیں بتا سکتے جو آپ بتانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ اس نے بہت ہی مناسب انداز میں مجھے جواب دیا تھا، بلکہ اگر میں یہ کہتا کہ اس نے مناسب انداز میں میرے منہ پر تماچا مارا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی طرف نکلتی، میں بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور اپنی اس حرکت پر میں خود بھی وہاں بہت شرمندہ ہو گیا۔ چند لمحے تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر انتہائی غصے سے کہنے لگی، نکاح سے پہلے آج آپ نے میرا ہاتھ پکڑنے کی غلطی کر لی ہے، لیکن اگر دوبارہ سے آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں بھی چڑھ گیا۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں نے صرف تمہیں ہاتھ لگایا ہے، کون سا میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف تکنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کر رہے ہیں؟ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے کمرے کی طرف نکل گئی، جبکہ میں سوچنے لگا کہ آخر ایسا بھی کیا پاک دامنی کا غرور کہ انسان بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی بھول جائے۔ مجھے اپنی اماں پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بات مان کر میں نے اسے منہ لگایا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے لہجے اور رویے کے بارے میں سوچتا رہا، کڑتا رہا۔ غصہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر میں اپنے بستر پہ اٹھ بیٹھا۔ اسی وقت میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا تو میری محبوبہ کی کال تھی۔ میں نے اس کی کال جلدی سے کاٹ دی، کیونکہ فی الحال میں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں تھا کیا کروں۔ اگلے ہی دن مجھے اپنی دوست کی کال موصول ہوئی۔ مجھے کہنے لگا، تمہاری محبوبہ اس وقت بستر مرگ پر موجود ہے، اسے تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے، جلدی سے اس کے پاس جاؤ اور اسے تسلی اور سہارا دو۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال میں کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا اور 2 دن کے بعد میری شادی ہو رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ ڈرامے لگا رہی ہوگی۔ میں نہ جانے کیوں اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دوست مجھے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم نے اس کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اور تم دونوں کا تعلق بھی آگے کا ہے، کم از کم تھوڑی سی تو غیرت کھا لو، اسے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پاس پہنچو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے چلا گیا اور پھر وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اسے کینسر تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، مجھے کہنے لگی کہ میری آخری خواہش پوری کر دو، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارے سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مانگتی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کبھی بھی ایک بد کردار عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی 2 دن کے بعد میری اپنی شادی ہو رہی ہے، میں کیسے اپنی ہونے والی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ وہ رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم نے میرے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا ہے، اس دوران میں نے کبھی بھی تمہیں کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کیا۔ ابھی بھی میں تم سے صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ کر رہی ہوں، میرا یہ مطالبہ قبول کر لو۔ ویسے بھی میں زندہ نہیں بچوں گی، میرے پاس بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، شاید کچھ گھنٹے ہیں، پھر میری روح اس دنیا سے پرواز کر جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ بہتر ہے کہ تمہاری روح اس دنیا سے پرواز کر جائے، کیونکہ تم اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میرے اندر اس کے لیے اتنی نہ جانے نفرت کیسے بڑھ گئی تھی۔ میں اس کی حالت کے خیال کیے بغیر اسے سخت باتیں سنا رہا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں بد دعا تو نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی میرے دل سے یہ آہ نکلی ہے کہ نہ تو تم اس سے جان چھڑا پاؤ گے، کہ ساری زندگی ایک نیک عورت کے لیے تم ترستے رہو گے، اور تمہاری بیوی بھی تمہیں ایسی ملے گی کہ نہ تم اس سے پیچھا چھڑا پاؤ گے اور نہ ہی تم اس کے ساتھ رہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مجھے لگا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، مگر وہ حقیقت تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ اسی دوران خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ مجھ سے وہاں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ مجھے بخار چڑھ گیا، اور 2 دن تو میں نے بخار میں ہی گزارے تھے۔ جمعے کا دن تھا، میرا نکاح ہونے جا رہا تھا، اور اپنی محبوبہ کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ان دنوں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میری امی اپنی ہونے والی بہو سے بہت زیادہ تنگ رہنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے تمہاری ہونے والی بیوی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی وہ خوش ہوتی ہے، کبھی وہ پریشان ہوتی ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، مجھے تو اس کی ذہنی حالت پہ شک ہو رہا ہے۔
ان کی باتیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ہی کسی پیر کا نام لیتی رہتی ہے۔ میں چونکہ بخار میں تھا اور زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا، اور پھر اس رات مجھ پر ایک ایسا راز کار شروع ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری محبوبہ کی بددعا مجھے لگ گئی۔ میری بیوی کنواری نہیں تھی، مگر وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کے خواب میں ایک بوڑھا آتا ہے جو اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اور وہ میری بیوی کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تمہارا شوہر اسی کے قابل ہے، اور یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ساری دنیا تہس نہس کر دوں۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری بہن بھی کنواری نہیں ہے، وہ بھی گناہ کر چکی ہے، اور اب اس کی شادی میں تمہاری بیوی کے بھائی سے کر رہی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کا گھر بس جائے تو تمہیں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے۔ خوشیاں مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی ہیں۔ میں نے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ایک نیک بیوی کی خواہش کی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی اپنے ساتھ ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے پتہ چلتا گیا کہ میری بیوی ایک نفسیاتی مریضہ ہے جو ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے پاس سے باتیں بنا لیتی تھی اور مجھ سے لڑائیاں کرتی تھی۔ اکثر تو وہ دن کو گھروں سے باہر نکل جاتی، کئی بار تو میں نے اسے دوسروں کے گھروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر کوئی اس کے کردار پہ شک کرتا تھا، اور جو اس کے بارے میں خبر تھی کہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ خبر بھی جھوٹی تھی۔ اس کے باپ نے جان بوجھ کر سب لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو نیک ثابت کر سکے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت پہلے ہی ایک حادثہ پیش ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانا معمولی بات سمجھ لی تھی۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے مکمل طور پہ خاموش ہو گیا تھا، اور اب تو میری بہن کے گھر میں ایک معصوم سا بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آتی تھی میرے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی اور مجھے کہتی تھی خدا کے لیے اپنی بیوی کو طلاق نہ دیجیے گا ورنہ میں بھی اس گھر میں آ کر بیٹھ جاؤں گی۔ میں اپنے بچے اور شوہر سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اپنی بہن کی وجہ سے میں انہیں قربانی دے رہا تھا۔ میری شادی کو ابھی 25 سال گزر چکے ہیں، میری بیوی کی حرکتیں ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے بھی نہیں نوازا، اور میں دعا بھی نہیں کرتا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو، کیونکہ اب ایک اور صدمہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے ماضی کے کیے پر میں روتا ہوں، پچھتاتا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے اس عورت کی بات مان لی ہوتی تو کم از کم وہ مجھے بد دعا تو نہ دیتی، مگر اب میرے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں میسج کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمیں آپ کے میسج کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔